منکر حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے اوامر اور نواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. پورا قرآن پاک اٹھائیے, قرآن ہی سے ان کو یہ دلیل پیش کیجئے کہ یہاں پہ یہ بات تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے. یہ حکم کہاں پہ موجود ہے کہ تم کاٹو اور تم چھوڑو؟ پورے قرآن سے یہ حکم نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا. اور اسی حکم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حکم ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, اس کی مثالیں بھی متعدد ہیں. امرتو ان اسجدا. اب یہاں پہ آپ یہ ذرا غور کیجئے, آج جو سجدے کی کیفیت ہے, منکرین حدیث اور غامدی وغیرہ اب اس کے لیے ایک حجت پیش کرتے ہیں, یہ تباتر عملی ہے. یہ جو کیفیت ہے, آپ قرآن پاک اٹھائیے, کئی جگہ آپ حیران رہ جائیں گے. وسجودی ورکعی, سجدے کا حکم پہلے ہے رکوع سے, اور ہم رکوع پہلے کرتے ہیں کہ سجدہ؟ رکوع پہلے کرتے ہیں, سجدہ بعد میں کرتے ہیں. قرآن پاک میں تو سجدہ پہلے ہے. یہ جو آج سجدے کی کیفیت ہے, یہاں پہ آپ ذرا غور کرنا. امرتو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم دیا گیا ہوں ان اسجد علی سبعۃ اعظم. طالب علم ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو, اس دین کے ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے. دیکھیے, ان اسجد علی سبعۃ اعظم, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں کے اوپر. اب آپ بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ اگر حکم صرف اور صرف قرآن پاک کے اندر اوامر ہیں, کیا رسول اللہ کو کسی کی جرت ہے حکم دے سکے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو حکم دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا. اسی طرح صرف اوامر کی بات نہیں ہے, دوسری حدیث میں سن لیجئے, نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. میں منع کیا گیا ہوں. رسول اللہ کو کون منع کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی منع کر سکتا ہے؟ وہ جو نہیں کا حکم ہے کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں, یہ حکم قرآن پاک سے اٹھا کے دکھا دے. تو یہ وہ فلسفہ, یہ جو میں تو یہ بات سمجھتا ہوں صدق کے دل سے, یہ ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے, میں صدق کے دل سے یہ بات سمجھ